محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ اسد علی زرداری صاحب کی بہت ہی خصوصی ہدایت ہے کہ سندھ حکومت اپنے ہر اس محکمے میں جس میں عوام کو ریلیف دے سکتی ہے، جس میں عوام کے لیے کوئی فائدہ کیا جا سکتا ہے، اس کو فوکس کرے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب جو کہ ہمارے اس پورے اس ٹیم کے کیپٹن ہیں سندھ میں، انہوں نے خصوصی طور پر جتنے بھی ایسے پروجیکٹس جس میں عوام کو اس مہنگائی کے دور میں ریلیف دیا جا سکتا ہے اس کو وہ پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب۔ اور انہوں نے خود ذاتی طور پر اس وقت ورلڈ بینک سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ان کو اپروچ کیے، اور آج ایک اور ہماری میٹنگ ہے دوپہر کو، اور اس میں بھی مزید اس پورے صوبے میں بسوں کے پروجیکٹس کو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو انہینس کیا جائے، بس سروس کو بڑھایا جائے، اور پبلک کو اس مہنگائی کے دور میں جب کہ پیٹرول اور ڈیزل آپ کے اس وقت پیک پرائسز پہ چل رہے ہیں، عوام تک یہ ثمرات اس کی کس طرح پہنچے۔ تو آج جو ہماری ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ تھی اس میں جو فیصلے کیے وہ میں آپ سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ 17 فروری کو ہم پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آپریشن اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ضلع سکھر میں۔ سکھر ضلع میں 17 فروری کو پیپلز بس سروس عوام کے لیے شروع کی جا رہی ہے۔ تو سکھر کی جتنی عوام ہے وہ کم سے کم کرایوں میں سب سے بہتر بس سروس جو کہ دنیا کی بہترین بس سروسز ہیں اس میں سکھر کا بھی شمار ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کراچی میں کافی روٹس پیپلز بس سروس کے چل رہے ہیں، لاڑکانہ میں پیپلز بس سروس کا روٹس چل رہے ہیں، اور حیدرآباد میں پیپلز بس سروس کے روٹس چل رہے ہیں۔ تو اب سکھر بھی اس نئے شہر میں شامل ہو جائے گا جو پیپلز بس سروس کی جیسی سہولیات جو ہے وہاں پہ خواتین اور حضرات کے لیے اچھی بہترین ٹرانسپورٹ سروس شروع کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے 18 فروری کو پیپلز پنک بس سروس جو ہے، پیپلز پنک بس سروس 18 فروری کو حیدرآباد میں بھی شروع کی جا رہی ہے۔ جس طرح پنک بس سروس کی شروعات کراچی میں ہوئی اور اس کی جو پذیرائی ملی ہے الحمدللہ، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے، دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہے جہاں پہ خواتین کے لیے مخصوص صرف خواتین کے لیے بس سروس شروع کی گئی ہے، اور ایئر کنڈیشن بہترین بس سروس شروع کی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی بہت زیادہ ممالک ایسے نہیں ہیں جن میں یہ ہو۔ تو پاکستان میں تو پہلی یہ پیپلز پنک بس سروس چل رہی ہے، اور اب جو ہے میں نے کہا کہ دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے، تو اب ہم حیدرآباد کو بھی 18 فروری کو حیدرآباد میں ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں پنک بس سروس۔ اس کے بعد پھر آ جائیں 20 فروری کو ہم کراچی میں پنک بس سروس کا ہم نے جو پہلے ایک روٹ سٹارٹ کیا تھا، مزید کراچی میں تین روٹس نئے سٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پنک بس سروس جو کہ صرف خواتین کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم پہلے ایک روٹ شروع کر رہے ہیں، اور ہم اس ایک روٹ میں دیکھیں گے کہ جی کیا لوگوں کا ریسپانس آ رہا ہے اور لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک تجرباتی طور پر ہم نے شروع کیا تھا۔ اس میں کچھ چند مخالفین نے جن کا کام ہوتا ہے کہ صرف اور صرف شکایت کرنا اور تنقید کرنا، حالانکہ پورے اس ہمارے اسٹیپ کو پنک بس سروس کے سب نے اپریشیٹ کیا تھا۔ برطانوی جریدے نے بھی اس پہ جو ہے وہ آرٹیکلز لکھے اور اس کی تعریف میں آرٹیکل لکھے۔ پاکستان کی میڈیا کا میں بہت شکر گزار ہوں، خصوصی طور پر پاکستان کی میڈیا کا، جس نے مطلب اس کو بہت اچھے طریقے سے اس پورے اسٹیپ کو لیا۔ ہماری جو سول سوسائٹی ہے، سول سوسائٹی کی خواتین نے اور مرد حضرات نے بھی بہت اس کی تعریف میں چیزیں لکھی، لیکن خیر اس کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں، کیوں ہم نے کہا تھا جس دن اس کی انوگریشن تھی اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو انہینس کریں گے۔ تو کراچی میں جو ہمارا ایک آلریڈی روٹ 1 ہے
جہاں پہ ہم نے پنک بس سروس شروع کی گئی ہے وہاں پہ بھی بسوں کی تعداد کو ہم بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد روٹ 2 جو ہے کراچی میں آلریڈی جو چل رہا ہے اس میں ابھی تک کوئی پنک بس سروس خواتین کے لیے مخصوص نہیں چل رہی ہے. تو اس میں وہ 33 کلومیٹرز کا 33 کلومیٹر کا روٹ ہے جس میں پاور ہاؤس سے شروع ہوگا. پاور ہاؤس چورنگی، نارتھ کراچی، ناگن چورنگی، شفیق موڑ، گلشن چورنگی، جوہر موڑ، COD، ڈرگ روڈ، شارع فیصل، شاہ فیصل کالونی، سنگر چورنگی، کورنگی نمبر 5 سے لے کے انڈس ہاسپٹل کورنگی تک جو ہے وہ پنک بس سروس جو ہے پیپلز پنک بس سروس جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، جو کہ 20 فروری کو وہ بھی چلے گی اور جو نئے روٹ میں بسز کا ہوگا اس کا بھی زیادہ اضافہ ہوگا. پھر ہمارا ایک ہے روٹ نمبر 10، وہ ہے نمائش چورنگی، MS جناح روڈ، زیب النساء اسٹریٹ، میٹروپول، 3 تلوار، 2 تلوار، عبداللہ شاہ غازی روڈ، ڈالمن مال کلفٹن، میکڈونلڈز روڈ، اور پھر یہ کلاک ٹاور جو ہے. یہاں تک بھی جو نئی پنک بس سروس ہے، جو نئی مزید بسز بڑھائی گئی ہیں، وہ بھی 20 فروری کو کراچی میں سٹارٹ کی جائیں گی. تو اس حساب سے جس طرح میں نے کہا کہ 17 فروری کو ہم سکھر میں پیپلز بس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں، پھر 18 فروری کو پنک بس سروس حیدرآباد میں شروع ہونے جا رہی ہے، پھر جو ہے آپ کے 20 فروری کو کراچی میں 3 روٹس پہ پیپلز پنک بس سروس شروع کی جا رہی ہے. اور ایک اور میں خوشخبری دے دوں کہ آلریڈی ہماری جس طرح EV بسز چل رہی ہیں، پہلی EV بسز تھیں، اس کی بھی ایک ہماری نئی فلیٹ جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ پہنچ گئی ہے. الحمدللہ اس کی بھی ایک بہت بڑی فلیٹ جو ہے EV بسز کی وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. چارجیبل بیٹری پہ چلتی ہیں، جو ماحول فرینڈلی بسز ہیں، جن میں کوئی ایندھن خرچ نہیں ہوتا، جو آپ کے پولیوشن کو کنٹرول کرنے میں آپ کو مدد دیں گی، جو لوگوں کو کم کرایوں میں سفر کرنے میں مدد دیں گی. تو یہ سارے وہ اسکیمز ہیں جو کہ ان حالات میں بھی، جب ملک میں اس وقت اکانومی کا پریشر ہے، ملک میں اس وقت فائنینشیل ایشوز جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہیں، اس پوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ہدایتوں پر اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی گائیڈنس میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ ہر اس نئے پروجیکٹ کو جو کہ پبلک کو مزید سے مزید ریلیف دے سکے ان حالات میں، جہاں پہ آپ کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اور میں چیلنج کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ، آپ کی ذاتی موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل پہ سفر کریں اور آپ ان بس EV ایئر کنڈیشن بسز جو یا باقی پیپلز بس سروسز ہیں یا پنک بس سروس پہ یا ہماری BRTs پہ سفر کریں، موٹر سائیکل سے سستی آپ کو جو ہے وہ بسز آپ کو پڑتی ہیں. تو اس وقت الحمدللہ ایئر کنڈیشن اچھی سروسز جو ہیں وہ حکومت سندھ کی جانب سے سندھ بھر کے عوام کے لیے وہ پرائرٹی بنی ہوئی ہے. اور یہی اورنج لائن BRT جو ہے وہ اس کے اچھے تجربات ہمیں مل رہے ہیں، اس کے اچھے ثمرات مل رہے ہیں. اور اب جو ہے مزید جس طرح میں نے کہا کہ مزید EV بسز بھی آ رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ ریڈ لائن BRT پہ کام ریپڈلی چل رہا ہے. بیچ میں اس پہ کوئی پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی وہ کام بند ہو گیا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں میڈیا کے دوست اگر اس پریس کانفرنس کے بعد وہاں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ فیلڈ پہ کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے سختی سے جو ہے ان سارے پروجیکٹس پہ فوکس کیا ہوا ہے. یلو لائن BRT بھی شروع کی جا رہی ہے. تو آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان حالات میں بھی پیش ہے. یہ چند گزارشات تھیں، یہ چند اعلانات تھے جو کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ خوشخبریاں ان پریشر والے حالات میں بھی، اس انفلیشن میں بھی عوام کو جو حکومت سندھ دے سکتی ہے وہ دیتی رہے. تو میں نے جس طرح کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے ان حالات میں بھی سب سے آگے ہے اور عوام کے لیے بہتر سے بہتر کام کرے گی. شکریہ. دیکھیں جی، اس میں ایک چیز واضح کر لوں کہ جس طرح بارشیں ہوئیں اور پھر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، ان بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے آپ کے سندھ بھر میں بہت تاریخی نقصانات پہنچائے. اور اس کی حشر یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی تباہ کاری نہیں ہوئی جتنی وہ تباہ کاریاں اس بار ہوئیں. لیکن اس وقت بھی میں کہوں کہ جو
तबाह कारियां हुई, रोड रस्ते खराब हुए, लोगों के घर गिरे, लोगों की फसलें तबाह हुई। यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने इन हालात में भी, मैं कहता हूं पाकिस्तान का हमने रिकॉर्ड इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे। पूरे पाकिस्तान में वाहिद पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध है जो कि 22 लाख जिन लोगों के घर गिरे हैं उनको 22 लाख अफराद को घर बना के दे रही है। कहना बहुत आसान है, सिंध भर में 22 लाख, 23 अजला में 22 लाख घर बनेंगे जो कि पूरे पैसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है और अपने साथ जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं उनको साथ रखकर हुकूमत सिंध उनको घर बना के दे रही है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ। और इन हालात में जब आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्या पोजीशन है, नारा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था कि रोटी कपड़ा और मकान, तो लोग कहते थे कि जी रोटी कपड़ा मकान सिर्फ नारा है। ये नारा नहीं है। आज इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो नारा इस वक्त आपको पाए तकमील तक पहुंचते हुए नजर आ रहा है। जो किसान हैं जिनके फसल डूबे, उनको, जो लोग गंदम लगाते हैं उनको 5-5 हजार रुपए गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से पर एकड़ दिए जा रहे हैं। लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं। जो आपका सवाल था, सड़कें बन रही हैं, इरिगेशन का नेटवर्क इंप्रूव हो रहा है। तो यही होती हैं फलाही रियासतें। रियासत मदीना के नाम लगा दें आप, बाकी चीजों के आप सिर्फ नारे लगा दें, लेकिन जब आपसे 3-4 साल इक़्तिदार के बाद पूछा जाए आपने आज तक जी किया क्या है, अवाम को दिया क्या है, तो आप कहते हैं जी 0/0। आपने अवाम को कुछ नहीं दिया सिवाय झूठे नारों के, खोखले नारों के। जो अवामी हुकूमतें होती हैं जो कि अवाम के वोटों के साथ चुन के आती हैं और जिनको अवाम के पास वापस जाना होता है, उनका काम होता है कि एक एक चीज का हिसाब दें। हमसे पूछें कि जी आपने सड़कें बनाई, हम बनाएंगे बनाई। अब बारिशें तबाह कर हुई, अगर उसमें दोबारा मरम्मत करानी पड़ेगी उससे हुकूमत कराएगी। हमसे पूछा जाए हॉस्पिटल आपने बनाई। मैं खुद, मुझे अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी, मुझे सीरियस हार्ट अटैक हुआ। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में हैदराबाद में मैंने अपना इलाज कराया। अगर वो NICVD हैदराबाद में वो नहीं होती तो शायद आज मैं यहां पे जिंदा ना होता। लेकिन उसी सरकारी हॉस्पिटल में जिसमें हर तबके के शख्स का मुफ्त इलाज होता है, उस हॉस्पिटल में, मेरा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ, क्योंकि वहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हैदराबाद में इस काबिल नहीं थी जहां पे दिल के मर्ज का रात को 4-5 बजे सुबह को इमरजेंसी में मुफ्त में इलाज हो, उसको स्टेंट्स डाले जाएं और अच्छी क्वालिटी के स्टेंट्स डाले जाएं। ये भी नहीं कि जी के पब्लिक के लिए एक स्टेंट होगा, किसी मिनिस्टर के लिए दूसरा स्टेंट होगा। वही क्वालिटी का इलाज जो कि आम पब्लिक के लिए दिया गया और हमें भी वही इलाज मिला क्योंकि हम भी आम पब्लिक ही हैं। तो ये होती फलाही रियासतें। इस तरह के चेस्ट पेन यूनिट पूरे सिंध भर में लगे हुए हैं। इस तरह के NICVD सक्खर में बनी हुई है, मिट्टी में बनी है, टड्डो मोहम्मद खान में बनी है, लाड़का में बनी है। सिंध के हर जिलों में जो है NICVD के नेटवर्क जा रहे हैं। तो यही फलाही हुकूमतें होती हैं जो कि अवाम की खैर वाफियत के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सुरखरू हो रही है। और फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो कि अवाम को जवाब दे वो दे रही है। जो लोग सिलेक्टेड थे वो सिलेक्टेड लोग आज एक्सपोज हो रहे हैं दिन ब दिन। तो हमारा, हम पे वैसे भी इखलाकी फर्ज है कि हर जमात का हम लोग ख्याल करें, अगर MQ के ग्रीवेंसेज हैं तो उनको हम रिजॉल्व करेंगे। जहाँ तक आपने एब्सोल्युटली नॉट की बात की, अब मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कौम के साथ क्या मजाक हो सकता है कि एक शख्स जो कि 6 महीने तक लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि जी मुझे अमेरिका ने हटाया है और अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है और हम किसी के गुलाम नहीं हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत इसलिए कि इसको अमेरिका ने गिराया और अमेरिका हुकूमत को लेके आई, और जो नारे लगाए, जो उनके खिताबात थे। कल इमरान खान साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया है उसमें वो सारे उनके खिताबात, सारे वो उनके कॉन्सेप्ट्स वो नल एंड वॉइड हो गए। अब ना ही ये हुकूमत बकौल उनकी जो पहले इम्पोर्टेड थी वो इम्पोर्टेड रही। जिस अमेरिका को गालम गलोच करके अवाम में एक नई पजीराई, एक नया नारा देने की कोशिश की गई थी, वो भी उनका पूरी फ्लॉप हो गई। लेकिन एक चीज इमरान खान जो कल गलती कर बैठे हैं, मैं समझता हूं कि अब इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है। और ना सिर्फ इमरान खान पर लागू होता है, स्पीकर नेशनल असेंबली, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और इमरान खान, तीनों पर आर्टिकल 6 लगता है। और वो क्यों लगता है वो बता दूं आपको मैं।
میں صرف یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جی بس ایک سیاسی بیان دے رہا ہوں، میں آپ سے قانونی بات کروں گا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا گیا۔ پاکستان کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے دھکے دے کر آئینی طور پر، قانونی طور پر بولا گیٹ لاسٹ۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک وزراء اعظم کے خلاف سازشیں رہی ہیں اور ان کو نکالا گیا ہے، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے لاتیں اور دھکے دے کے وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹایا۔ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اسمبلی میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس طرح کا ایک لیٹر دکھایا۔ یہ وہی لیٹر تھا جو کہ سائفن، یاد ہے آپ کو؟ یہ عمران خان نے اب خطاب کیا تھا اسلام آباد میں جلسے میں، تو یوں کوٹ سے یوں نکالا، میرے پاس یہ خط ہے اور یہ خط جو ہے وہ بتائے گا کہ بس کیا ہے۔ ہم نے بھی پتا اس کو دیکھا تقریباً، ہم نے کون سا خط ہے، کیا چیز ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ ایک خط یوں لہرایا اور پھر واپس کوٹ میں ڈال دیا۔ یہ صرف مجھے اور شاہ محمد قریشی کو پتہ ہے، یہ ڈرامہ کیا گیا۔ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اسپیکر صاحب یہ خط پڑھیں، دیکھیں جی، اس کے بعد یہ جو نو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی کیسے ختم کر سکتے ہو؟ آئین کہتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپشن موجود ہے۔ اسپیکر کیا ہے؟ اسپیکر کا ایک پاکستان کیا دنیا کا کوئی قانون اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو یا ووٹنگ کے ذریعے یا ایکسپٹ کرے یا اس کو ڈکلائن کرے، اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ انہوں نے بلڈوز کیا، آئین کو وہاں پہ بلڈوز کیا گیا، آئین کو توڑا گیا اسپیکر کی جانب سے۔ پھر اس غیر آئینی اقدام، ہم لوگ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بیٹھے تھے پریس گیلری میں، اس میں وزٹنگ گیلری میں، 10 منٹ میں خبر آئی کہ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی۔ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی، پتہ چلا جی صدر پاکستان بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ ہی کرسی رکھ کر بیٹھے تھے، جیسے سمری آئی وہیں پہ سائن کر کے دے دی جی کہ اسمبلی انہوں نے بھی منظور کر دی، جی اسمبلی ٹوٹ گئی، ختم ہو گیا ساری چیزیں۔ یہ غیر آئینی کام تھا، اور پوری قوم کو کیا بولا گیا کہ وہ جو سائفر ہے سائفر۔ اور کل عمران خان نے کیا بولا کہ نہیں، اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ سازش جو ہے یہاں سے پہلے ایکسپورٹ ہوئی، پھر امپورٹ ہوئی، اور یہ ہوئی اور وہ ہوئی۔ یہ کیا، یہ گندم ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے یا حکومت امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی؟ کیا ہو رہی تھی یہ چیزیں؟ تو مقصد یہ ایک قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا، پاکستانی قوم کے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے 6-8 مہینے پاکستانی قوم کو یہ امپریشن دیا کہ سپر پاور امریکہ، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر عمران خان کو نکال رہی تھی۔ کیوں نکال رہی تھی؟ کیونکہ عمران خان کوئی ایٹم بم بنا رہا تھا پاکستان میں، کوئی ایٹمی طاقت بنا رہا تھا پاکستان کو۔ عمران خان نے ایسا کون سا کمال کیا تھا کہ انٹرنیشنل طاقتیں بھی ہو گئیں، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو گئی، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل، کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ نااہل شخص تھا، اس کو آئینی غیر آئینی طور سے نکالا گیا، لیکن اس شخص نے جو پورا ڈرامہ رچا، جو پورا اس نے قوم کو بیوقوف بنایا، جس طرح قوم کو اس نے غلط راہ پہ دکھایا، یہ قومی مجرم ہے۔ اور کل والے اس ایپیسوڈ کے بعد جس میں اسے مانتا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سائفر نہیں تھا، یہ تھا، اب 100% آرٹیکل 6 اس پہ لاگو ہوتا ہے، اور یہ وفاقی حکومت کے اوپر بھی لازم ہے، یہ بائی چوائس نہیں ہونا چاہیے۔ لا منسٹر صاحب فیڈرل کے اور پرائم منسٹر صاحب، یہ ان پہ فرض ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت آرٹیکل 6 کی کارروائی عمران خان اسپیکر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علی کے خلاف فوری طور پر وہ کارروائی کرے، کیونکہ یہ آپ کی قانونی حکمرانی ہے، یہ آپ اس پر قانونی آپ کے اوپر، یہ آپ کے اوپر لائبلٹی ہے۔ جب آپ نیشنل اسمبلی کا اوتھ لیتے ہیں، جب آپ اسپیکر کا اوتھ لیتے ہیں، جب آپ پرائم منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں، جب آپ کسی منسٹر کا اوتھ لیتے ہیں، یا جب آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اوتھ لیتے ہیں، تو آپ اس میں حلف لیتے ہیں، حلف میں آئین و قانون کی، پاکستان کے آئین و قانون کی میں حفاظت کروں گا۔ آپ وہاں پہ اوتھ لیتے ہو کہ میں پاکستان کے اس آئین و قانون کی پاسداری کروں گا، تو اب یہ پاسداری میں آپ کے اوپر لازم ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی فوری طور پر کی جائے۔ اور ابھی 50واں سال چل رہا ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا، وہ کانسٹیٹیوشن جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس قوم و ملک کو دیا، تو یہ ان پر لازم ہے کہ اس پہ فوری طور پہ کارروائی کی جائے اور آرٹیکل 6 کے طور پہ اس پہ امپلیکیٹ کیا جائے۔ پھر کورٹوں کی مرضی ہے، کورٹیں جو کریں۔